پروگرام میں ہمارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اسلامی تاریخ و تہذیب کا۔ گزشتہ پروگرام میں انبیاء کی سرزمین عراق کی تاریخ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی صاحب۔ جنت، ہم لاسٹ ٹائم عراق پہ کانورزیشن کر رہے تھے، آج اپنی گفتگو کا سلسلے کو وہیں سے ریزیوم کریں گے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا، مگر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس کال کے ساتھ سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس دعا اور اس عزم کے ساتھ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ریزیوم کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی عراق کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عراق تہذیبوں کا مرکز، تہذیبوں کی ابتدا اس سرزمین سے ہوئی، اور جب ہم میسوپوٹیمیا کی بات کرتے ہیں اور بڑی بڑی وہ جیسے سویلائزیشنز تھیں، جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہو رہی تھی، سمیرینز، سیرینز، اکیڈینز، یہ ساری جو خاندان بھی تھے، ڈینسٹیز بھی تھیں، وہ بھی یہیں سے ابھریں اور پھر قوموں کی شکل کے اندر آگے بڑھیں۔ تو عراق تاریخی طور پر دنیا کے کسی بھی خطے کے مقابلے میں بہت زیادہ رچ ہے، اور اس کی رچنس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے درجے پر عاجزی کے ساتھ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پر موجود ہے، 27 کمروں پر مشتمل وہ گھر جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت حد تک اور بہت دیر تک اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہے، اور حتیٰ کہ پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، پھر جب خود بڑے ہوئے پھر ان کی شادی یہیں پہ ہوئی، ان کی پہلی زوجہ جناب سارہ کے ساتھ بہت عرصہ وہ اس گھر میں مقیم رہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سی نوجوان نسل جو یہ سمجھتی ہوگی کہ نعوذ باللہ یہ جو مذہبی شخصیات ہیں نعوذ باللہ کہیں کوئی افسانوی کردار تو نہیں ہے، لیکن اب ماڈرن ڈے آرکیالوجی آثار قدیمہ خود کنفرم کر رہی ہے ان ہستیوں کے مقامات، ان ہستیوں کی جو رہنے کی جگہیں تھیں وہ ایکسکیویٹ ہو رہی ہیں اور دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالک نے اپنے نمائندے اس کائنات پر بھیجے تھے، اور یہ افسانوی نعوذ باللہ کردار نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہسٹوریکل فگرز تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے قافلے کا آغاز کیا، ایک درجے پر ریوائیو کیا اس دنیا میں، وہ جو جناب آدم سے جناب نوح علیہ السلام تک سلسلہ آیا، اور پھر اس کو دوبارہ سے بڑے پیمانے پر آپ نے ریوائیو کیا، حتیٰ کہ آپ کو حکم ہوا اور آپ جو ہیں اپنی فیملی کو لے کے ہولی لینڈ یعنی پیلسٹائن کی طرف چلے گئے، اور الٹیمیٹلی الخلیل جس کو کہا جاتا ہے آج، وہاں پر آپ دفن ہوئے، مگر آپ کی زندگی کے ابتدائی سارے ماہ و سال عراق کے اندر ہی گزرے تھے۔ عراق کے اندر جب ہم عراق کی بات کریں اور بابل کی بات نہ کریں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ جو بیبلونین سویلائزیشن اور بیبلونین امپائر تھی، اور بابل جو شہر تھا وہ دنیا کے ونڈرز میں سے ایک ونڈر تھا، اور اگر ہم تواریخ کو اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دور کا موسٹ ماڈرن کاسموپولیٹن سٹی تھا۔ لیکن اگر ہم عہد نامہ جدید کو دیکھیں، ببلیکل سٹڈیز کو دیکھیں، تو ببلیکل سٹڈیز میں اور بائبل بابل کو زیادہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتی، کیونکہ بابل فحاشی، عریانی اور اس طرح کے معاملات سے اٹا ہوا تھا، اور اسلامکلی بھی قرآن بھی امپلائی کرتا ہے، اور ہمارے جو مفسرین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے وہ بھی بابل کے بارے میں، کیونکہ بابل کے اندر ایسی مورل کرپشن بہرحال ایگزسٹ کرتی تھی، اور بابل کے اندر ایسے افراد موجود تھے جو خدا کے منکرین تھے، اور ایک طرح سے جادو کا، سحر کا، میجک کا یہ پورا علاقہ، یہ پوری بیلٹ ایک طرح کا سینٹر بنی ہوئی تھی۔ صحیح۔ قرآن کے اندر مشہور ایک نیریٹو ہے، قرآن کے اندر ہاروت اور ماروت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت دو اللہ کے فرشتے تھے جن کو زمین پر اتارا گیا تھا، اور یہ زمین پر جادو جو ہے سکھایا کرتے تھے، اور قرآن جیسے امپلائی کرتا ہے کہ یہ جادو بامان آزمائش کے تھا،
اب اس پر اکثر بات ہوتی ہے کہ یہ ہاروت ماروت جادو کیوں سکھاتے تھے. تو بہت سی وہ روایات جس کو ہم اب اسلامک ہیریٹیج میں اسرائیلیات کہتے ہیں، ہاروت ماروت کا ایک خاص تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہاروت ماروت فالن اینجلز تھے، وہ اس دنیا میں حاضر ہوئے اللہ کے حکم سے، اور کچھ معاملہ ایسا ہوا، کچھ خواتین کے حوالے سے بھی کچھ بات آتی ہے کہ ان کا عشق ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں بھی. یہ اسرائیلی روایات کی ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. اور اس سارے معاملے کو کلمنیٹ کرنے کی ایک کوشش یہ تھی کہ وہ جادو سکھائیں اور اپنے عشق کو کسی حد تک ریئلائز کریں. لیکن رب العزت کو ان کا یہ عمل جو ہے پسند نہیں آیا، اور رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ تم دنیا میں عذاب لینا چاہتے ہو، یعنی یہ جو جادو تم سکھاتے ہو اس کے عوض جو تمہیں عذاب ہوگا تم دنیا میں لینا چاہتے ہو یا آخرت میں لینا چاہتے ہو. لیکن کیونکہ وہ فرشتے تھے تو انہوں نے دنیا کا عذاب لینے میں عافیت جانی، اور ایک کنویں کے اندر وہ الٹے لٹک گئے اور وہ قیامت تک الٹا لٹکے رہیں گے. یہ روایات آپ کو ببلکل حوالوں سے بھی ملتی ہیں، اور بہت سے مسلم مفسرین نے اسرائیلیات سے انفلوئنس لے کے ان روایات کو بیان کیا ہے. تو یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ نیریٹو ہے. مگر بہرحال کچھ مسلمانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو ارباب ملائکہ ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، اور یہ ٹوٹلی پروگرامڈ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جو ان کو حکم دیتے ہیں یہ ایز اٹ از وہ معاملہ سر انجام دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہاروت اور ماروت کو رب العزت نے آزمائش کے طور پر اس دنیا میں نازل کیا، اور خاص طور پر جادو، سحر اور معجزات نبوی کے اندر فرق کرنے کے لیے یہ سامنے آئے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ملائکہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جادو ایک اور طاقت ہے، ایک نیگیٹو طاقت ہے، جادو سے ہم نے بچنا ہے، جادو ٹیمپرری ہے، اور جادو کے جو نیگیٹو اثرات ہیں جیسے میاں بیوی میں جدائی اور اس طرح کے سارے معاملات، یہ ایک نیگیٹو بات ہے. اور انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ پرماننٹ نوعیت کے ہیں، وہ بڑی نوعیت کے ہیں، ان کا میگنیچیوڈ بڑا ہے، اور وہ ایک بندے کو رب سے کنیکٹ کرتے ہیں. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہاروت اور ماروت شاید اس طرح سے نیگیٹو کیریکٹرز نہیں تھے، بلکہ شاید وہ آزمائش کے طور پر اتارے گئے تھے. مگر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بابل کے ریمننٹس ہمیں ملے ہیں، اور وہ بابل کے جو آثار آج تک باقی ہیں، وہ کنواں آج بھی بابل کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت اس میں الٹے لٹکے تھے یا الٹے لٹکے ہوئے ہیں. حکومت عراق نے اس سائٹ کو آف کورس کارڈن آف کیا ہوا ہے، مگر وہ کنواں ایگزسٹ کرتا ہے. اور حال ہی میں ہمارے پاکستانی ایکسپلورر ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ بھی اس کنویں کے قریب تک پہنچ سکے ہیں. ایک بات اور یہاں پہ کرنی ہوگی کہ بابل اور دنیا کی دیگر طاقتوں کی آپس میں جو جنگیں ہوتی رہیں، تو بیبلونین کنگ جس کو ہم بخت نصر کہتے ہیں اپنی لینگویج کے اندر، بخت نصر جب حملہ آور ہوا ہولی لینڈ کے اوپر، تو وہاں پہ اللہ کے بہت سے انبیاء موجود تھے. سیدنا دانیال علیہ السلام جن کو پروفٹ ڈینیل کہتے ہیں، پروفٹ ایلیشا جس کو بائبل میں کہا جاتا ہے، حضرت حزقیل، پروفٹ ہیسکیل علیہ السلام، پروفٹ جیرمی، یہ انبیاء وہاں پر موجود تھے. بخت نصر نے جب حملہ کیا، ان انبیاء کو اس نے قیدی بنایا، ان کو زنجیروں میں جکڑا، ان کو پابجولا کیا، اور ان کو وہ یہاں پر بابل میں لے کے آیا. اور حضرت دانیال علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری کوٹ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایسی غار میں ڈالا گیا جہاں پر شیر موجود تھے، ان کو شیروں کے آگے ڈالا گیا کہ نعوذ باللہ یہ نبی اللہ ان شیروں کی خوراک بنے. تو وہ غار بھی بابل میں ہی موجود ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عراق کے ساتھ کنیکشن، ان انبیاء کا عراق کے ساتھ کنیکشن، اور ہاروت اور ماروت جو بہرحال میرا خیال ہے علماء اس پر ہماری بہتر رہنمائی کریں گے کہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے. ایک جو سٹینڈرڈ نیریٹو ہے، کیا وہی نیریٹو ہے، کیا یہ دوسرا نیریٹو بھی جو کچھ سکالرز کا خیال ہے کہ ملائکہ غلطی نہیں کرتے بلکہ وہ بامانی آزمائش کے اتارے گئے تھے. یہ وہ سارے نکات ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. مگر عراق کو نسبت حاصل ہے صحابہ کرام سے، وہ کیسے جنگ قادسیہ ہوئی اور یہاں پر عراق مسلم امپائر کا پارٹ بنا،
اور عراق کا نسبت ہے اہل البیت سے، حضرت علی المرتضیٰ سے، امام علی مقام، امام حسین سے. ہم نے آنے والے دنوں میں یہ باتیں بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ عراق کیسے مسلم امپائر کا پارٹ بنا اور عراق میں اہل البیت کیسے تشریف لے کے گئے. آج گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی محبت نصیب فرمائے اور حضرات انبیاء کے نقش ہائے قدم پر چلنے کا شرف عنایت فرمائے. تھینکس الاٹ عزیر اینڈ جنت. سید فرحت علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں عراق کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے. بہت سے اہم جو واقعات ہیں انہوں نے کوٹ کیے.